شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا وجود میاں نواز شریف کے ساتھ جڑا ہے، لیکن کیا وجہ؟ میاں نواز شریف بڑے خاموش ہیں، وہ ایکٹیو بھی نظر نہیں آتے، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب ہی کی حکومت ہے، انہی کے ہی سارے نمائندے ہیں، ہمارے لیڈر ہیں وہ، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان سے مشورہ ہوتا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کئی بار ہر اپنی کابینہ کی میٹنگ میں یہ اظہار کر چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ہی ہم عمل کرتے ہیں، اور انہی کا ڈیسیژن میکنگ میں انہی کا رول ہے۔ تو اب کیونکہ وہ خود سامنے نہیں ہے تو وہ مشورہ دے دیتے ہیں اپنے بھائی کو اور اپنی بیٹی کو، تو انہی کے مشورے پہ یہ پارٹی سارے یونانیمس لیڈر ہمارے وہی میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کیونکہ خود بھی بزنس مین ہیں اور بزنس مینوں کی رمز کو بھی سمجھتے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم نے ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا جو حکم جاری کیا ہے، معیشت اور کاروبار کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ان سارے معاملات میں آپ یہ بتائیے کہ موجودہ حالات میں ٹیکس اہداف کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ میں بزنس مین ہوں اور پہلے دن سے ہی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ بزنس مین کو ٹیکس پورا دینا چاہیے، یہ اس کے اپنے فائدے کی بات ہے۔ اگر وہ ٹیکس دے گا تو اس کا بزنس فلورش کرے گا، اور ہم نہیں دیتے ٹیکس۔ جو بزنس مین ہمارے ہیں، میجارٹی آف بزنس مین ٹیکس کو اوائڈ کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، اور یہی ہماری جو ترقی نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں گروتھ نہیں ہو رہی، اس کی وجہ ہے۔ پیسہ جو ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ شفٹ ہو کے دبئی والوں نے جو UAE والوں نے جو لسٹ دی ہے، اس میں دوسرے نمبر پہ پاکستانیوں نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ ہماری $12 بلین صرف پاکستانیوں کا پراپرٹی میں انویسٹ ہے، یہاں ٹیکس نہیں بھرا اور پیسہ وہاں شفٹ کیا ہے۔ میں بزنس مین ہوں، بزنس مین کے یہ بات کر رہا ہوں، ان کے خلاف بات ہے۔ ہم بزنس مینوں کو اپنے ملک میں سرمایہ لگانا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہاں ٹیکس پے کرنا ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دس، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اس نے کانفیڈنس ہی نہیں دیا، کسی کو اعتبار نہیں ہے FBR پہ۔ آج سے نہیں، میں کتنے سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، اور جب تک میاں شہباز شریف صاحب کے علم میں ہے، جب تک ریفارمز نہیں کی جائیں گی وہاں پہ FBR میں، جو کہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں، وہاں ڈیجیٹائزیشن کرنا پڑے گا۔ جو لوگ انوالو ہیں وہاں کرپشن میں، بے انتہا لوگ کرپشن میں انوالو ہیں۔ بزنس مین ڈرتا ہے کہ اس کے ایک بار ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا تو ان ڈیو اس کو پکڑا جائے گا، اس سے رشوت لی جائے گی۔ ان معاملوں کو بھی خیال کرنا پڑے گا۔ بیوروکریسی صرف ایک طرف لگاتی ہے کہ نہیں جی آپ اور سختیاں کر دیں، آپ ان کو پکڑ جکڑ کر لیں۔ ٹیکس کا دینا تو لازمی ہے اور ہر ایک کو دینا ہے، اور ہم سب کی جو خرابیاں ہیں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن بیوروکریسی کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ وہ اس میں بہت بے تحاشا خرابیاں ہیں، وہ جو خاص کر FBR جو ٹیکس وصول کرنے کے ادارے ہیں، ہر جگہ ہر ٹیبل پہ 2 نمبر کام ہو رہا ہے وہاں۔ تو اس طرح تو دونوں سائڈوں سے ہم کو سمجھ کے ٹیکس کے بغیر کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمیں ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو بہت کم ہے۔ شیخ صاحب، حکومت نان فائلرز کو فائلرز بنانے کے لیے تو بہت کوشش کر رہی ہے، مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن بڑے ٹیکس چوروں کے خلاف کو مؤثر کارروائی جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہی۔ اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ نہیں، حکومت تو جو کام کرنے والا کر رہی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب بہت اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹائزیشن بیسٹ طریقہ کار ہے، سسٹمز کو بنا دینا۔ ہمارے ہاں سیل ٹیکس نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ سیل ٹیکس میں پراپر وہاں پہ بھی نہیں ہو رہی تھی، اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی۔ تو اسی طرح انکم ٹیکس کی صورتحال ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک میں آج دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت اپرچونٹی ہے، ہمارے ہاں گروتھ صرف 3% ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس کو ڈاکومنٹڈ کریں گے، ساری دنیا میں ڈاکومنٹ ہونے سے بہتری آئی ہے، کاروبار کا فروغ ہوا ہے اور اکانومی نے گروتھ کی ہے۔ ہمیں اپنے بزنس مین کو پاکستان میں ہی پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے اور کرنا ہے، اور جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں ہمیں زیادہ ٹیکس پے کرنا ہے، اور بیوروکریسی کو اچھے بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور جو اگر جس نے خرابیاں کی ہیں اس کو طریقہ کار سے اس کے خلاف ایکشن کرنے ہیں۔ یہ کر رہے ہیں، اور اس میں کافی محنت ہو رہی ہے، اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ بہتر آئے گا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پرانے ساتھی رہے ہیں شاہد حقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے اس کے اقدامات صحیح نہیں ہیں۔ ٹیکس چوری کے حوالے سے بھی وہ اکثر بات کرتے ہیں۔ ایون اگر نجکاری کی بات کریں تو آپ کے بڑے قریبی سمجھے جانے والے فواد حسن فواد صاحب
انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری کا جو عمل ہے اس کو حکومت نے سبوتاژ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی آئی اے کی نجکاری کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں نا، پی آئی اے کے جو نجکاری کامیاب تو نہیں ہوئی، سامنے اس کے رزلٹ تو آئے نا، تو ہمیں دیکھنا تو ہے نا کہ کیا وجوہات ہوئیں کہ جو ہماری توقعات تھی پی آئی اے کے نجکاری کے بارے میں اس پہ وہ پوری نہیں اتری. تو اس میں فلاز تو تھے نا، وہ فلاز کو ہمیں دیکھنا ہے. ابھی اس میں ریفارمز کر رہے ہیں، بہتری کر رہے ہیں. باقی آپ نے ذکر کیا شاہد خاقان کا اور مفتاح اسماعیل کا، تو ان کو تو خود موقع ملا ہے، وہ خود بھی رہے ہیں اور ان کی باتیں بالکل سننی چاہیے. اگر کوئی جائز بات ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. وہ ہمارے ساتھی رہے ہیں، ہمارے ساتھ بہت عرصہ. شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر رہے، اس سے اوپر تو کوئی مسلم لیگ کے پرائم منسٹر تھے نا، اس سے، اور فائنانس منسٹر تھے مفتاح. حالانکہ مفتاح کبھی الیکٹ نہیں ہوئے، اس کے باوجود ان کو فائنانس منسٹر کا اتنا اہم عہدہ دیا گیا. اور اب وہ تنقید کر رہے ہیں تو دیکھیں، پولیٹیکلی اگر کوئی تنقید ہے تو ہر ایک کا رائٹ ہے، وہ کرے، اس کا حل بھی بتائیں صاف ساتھ. اور ان کو خود بھی کیونکہ تجربہ ہے، وہ رہے ہیں اپنی پوزیشنوں میں، تو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. کیونکہ پریکٹیکل بات ہوگی نا، جو پریکٹیکل باتیں ہیں جو پاسبل ہیں وہ ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. سر یہ تو نہیں ہے، ہمارے ملک میں تو بہت گنجائش ہے اور پوٹینشل ہے. جی شیخ صاحب، ایک عالمی سروے کے مطابق 47% ٹیکس جو اکٹھا کیا جاتا ہے اس میں سے 47% عوامی مفاد میں خرچ نہیں ہوتا. یہاں پاکستان میں بھی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ حکومت ریونیو کلیکٹ تو کر لیتی ہے لیکن پتہ نہیں وہ چاہتا کہاں ہے، عوام پہ خرچ نہیں ہوتا. یہ تاثر کیسے زائل کیا جا سکتا ہے؟ وہ پیسے چلے کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تاثر ظاہر بھی کیا جانا چاہیے اور اس میں حقیقتیں بھی تو ہے نا. یہ تو نہیں کہ ہمارے ہاں ہمیں وہ بھی تو، میں خود دیکھتا ہوں اپنے علاقوں میں جو ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے اس میں کس قسم کی بنگلنگ ہوتی ہے، کس قسم کی خرد برد ہوتی ہے. جو خرچ ہونا چاہیے، جس طرح کے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، کئی گنا اس پہ خرچ ہو جاتا ہے. تو ہمارے بالکل فرق ہے اس میں. اگر کوئی یہ عوامی رائے 47% ہے تو اس میں حقیقت ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. ہمیں اس کے اوپر اسٹرکٹلی عمل کرنا ہے. جب ہمیں اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. ریفارمز کی ضرورت ہے. اور پتہ ہے، یہ کہنا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے اداروں کا کام تھا نا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی، اس پہ گورننس ان کی بہتر ہوتی، یا وہ اس کے نگرانی کر سکتے، لیکن نہیں کیا گیا نا. آپ کے سامنے تو ہے کہ جو کرپشن ہمارے یہاں رہی ہے، اور جو بزنس مین نے بھی، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ٹیکس نہیں دیا، اور جو خرچ ہوتا ہے وہ پراپر نہیں ہوتا. کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں. اور ہمیں اس کو جتنا بہتر کرے، ہو رہی ہے بہتری، لیکن اس کو بہت تیزی سے بہتری کی گنجائش بھی ہے، اور بہت تیزی سے اور بہتری ہونی چاہیے. بہت شکریہ قیصر احمد شیخ صاحب. ناظرین، آپ نے سنا کہ قیصر احمد شیخ صاحب کا، وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ٹیکس کلیکشن میں بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن اس سلسلے میں ریفارمز ہو بھی رہی ہیں، مزید ہونی بھی چاہیے، اور عوام سے اکٹھا کیا جانے والا پیسہ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں عوام پہ خرچ بھی ہونا چاہیے.